أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. صدق اللہ العظیم. ان آیات کا لفظی ترجمہ ہے من کفر فعلیہ کفر. جس شخص نے کفر کیا تو وہ اسی پر پڑے گا، یعنی اپنا کفر کا خمیازہ خود بھگتے گا. ومن عمل صالحا فلانفسہم، اور جو شخص اچھے اعمال کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے. فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنی راہ سنوار رہا ہے، یعنی اپنی آخرت سنوار رہا ہے، تو اپنے نفع حاصل کرنے کے لیے اس نے عمل کیے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو کفر کرے گا تو کفر کا خمیازہ بھی خود بھگتے گا، اور جو عمل کرے گا تو عمل کا نفع بھی خود ہی اٹھائے گا. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھا عمل کیے. من فضلی، اللہ بدلہ دے اپنے فضل میں سے ایمان اور اعمال والوں کو. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں فرماتے. جو کافر ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے. ومن آیاتہ ان یرسل الریاح مبشرات، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے ہواؤں کو. مبشرات، خوشخبری دینے والی. ولیذیقکم من رحمتی، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے اپنی رحمت میں سے. یعنی اللہ کی رحمت، بارش جو ہے اللہ کی رحمت ہے. بارش آنے سے پہلے ہوائیں چلتی ہیں، ان ہواؤں کو مبشرات کہتے ہیں، خوشخبری سنانے والی. ان ہواؤں سے یہ محکمہ موسمیات والے اندازہ لگاتے ہیں کہ بھی فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ نہیں ہوگی، فلاں وقت ہوگی، اتنی بارش ہوگی. وہ جو ہوائیں آتی ہیں ان سے اندازہ لگتا ہے. تو اللہ اپنی رحمت یعنی بارش برسانے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے. وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، تاکہ کشتی چلیں اللہ کے حکم سے. یعنی بارشیں برستی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں، اور پھر بارش میں دریاؤں میں سمندروں میں کشتیاں چلتی ہیں. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور ان کشتیوں میں سوار ہو کر تم اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یعنی اللہ کی نعمتوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری سنانے والی، پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش برساتا ہے، اور پھر تم کشتیوں میں سوار ہو کر اللہ کے حکم سے دریاؤں میں سمندروں میں سفر کرتے ہو اور اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک ہم نے بھیجے تھے آپ سے پہلے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف. فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، بس وہ انبیاء کرام لے کر آئے تھے اپنی قوموں کے پاس واضح نشانیاں. بس جب ان لوگوں نے بات کو نہ مانا، فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، تو ہم نے بدلہ لیا ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا.
جنہوں نے نافرمانی کی، جنہوں نے نبیوں کو بات کو نہ مانا، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک ہم پر حق ہے، ہم پر لازم ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم پر لازم ہے ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو بھیجتی ہے ہواؤں کو، فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں چلاتی ہیں بادلوں کو، ہانکتی ہیں بادلوں کو، یعنی پہلے ہوائیں چلتی ہیں، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر اڑتی ہیں۔ فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں آسمان میں، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو پھیلا دیتا ہے آسمان میں جیسے چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو بناتا ہے تہ بتہ۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر تو دیکھتا ہے کہ بارش نکلتی ہے ان کے درمیان میں سے، یعنی ان بادلوں کے درمیان میں بارش نکلتی۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پس جب اللہ تعالیٰ بارش کو پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو اچانک یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بارش آتی ہے خوشی ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسُونَ، اگرچہ وہ اس بارش کے آنے سے پہلے مایوس ہو چکے تھے، آس توڑ بیٹھے تھے۔ فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ، پس تو دیکھ اللہ کے رحمت کے آثار۔ کیف یحیی الارض بعد موتها، کہ اللہ تعالیٰ زمین کے بنجر ہو جانے کے بعد اس کو کیسے زندہ کرتا ہے، کیسے آباد کرتا ہے۔ ان ذلک لمحیی الموتى، بے شک اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا، بے شک اللہ ہی ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ جیسے زمین کو، بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیتا ہے، اسی طرح قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دے گا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آیت کا لفظ ترجمہ ہے۔ تو آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیوں کو ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو فرمایا من کفر فعلیہ کفرہ، کہ جس شخص نے کفر کیا، یعنی اللہ نے ہر انسان کو دو راستے دیے، ایک ایمان کا راستہ ہے، ایک کفر کا راستہ ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، پھر ہر بندے کو اختیار دے دیا، چاہے تو ایمان والے بن جاؤ، چاہے کافر بن جاؤ۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، جو کافر ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے طوق تیار کیے ہوئے ہیں، زنجیریں ہیں، اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے جنت میں باغات ہیں۔ اب بندے کو اختیار ہے، من کفر فعلیہ کفر، جو کفر اختیار کرے گا تو اس پر کفر کا خمیازہ اس پر پہنچے گا۔ من عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو شخص اچھے عمل کرے گا تو وہ اپنی آخرت سنوار رہا ہے، اپنی راہ سنوار رہا ہے۔ تو لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلہ، تو جو اچھے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے گا، اپنے فضل عطا فرمائے گا۔ اور جو کفر کرے گا انہ لا یحب الکافرین، اللہ کافروں کو پسند نہیں فرماتے۔ تو یہ بات کھول کر بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے کہ بھی کفر اللہ کو پسند نہیں، اور جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ناپسندیدہ جگہ جہنم میں داخل کرے گا، اور جو ایمان اور عمل والا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پسندیدہ جگہ جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مان رہے تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں اپنی نشانیاں بیان کر کے کہ بتاؤ ان نشانیوں کو کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتے ہیں، پھر وہ ہوائیں بارش سے پہلے خوشخبری سناتی ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو یہ محکمہ موسمیات والے اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ فلاں رخ کی فلاں ہوا چل پڑی ہے اور وہ فلاں علاقے میں داخل ہو چکی ہے، اب فلاں جگہ بارش ہوگی، اب فلاں جگہ بارش ہوگی۔ تو ان ہواؤں کو چلانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بارشیں کیوں آتی ہیں؟ لیذیقکم من رحمتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت چکھائے۔ اور پھر بارش سے پانی جمع ہوتا ہے دریاؤں میں، سمندروں میں، اور پھر اس پانی کے ذریعے سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان کشتیوں میں بیٹھ کر تم اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو، کچھ تو سمندروں میں جا کر جیسے کشتیوں میں سوار ہو کر مچھلیاں پکڑتے ہیں،
اور پہلے زمانے میں ان کشتیوں میں بیٹھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک جایا کرتے تھے، اب تو ہوائی جہاز ہیں۔ پہلے کشتیوں میں یہ بحری جہاز کے ذریعے جاتے تھے اللہ کے رزق کی تلاش کرنے کے لیے۔ تو یہ کشتیاں چلتی ہیں، ان کشتیوں میں تم سوار ہوتے ہو اور ان میں بیٹھ کر اللہ کا رزق تلاش کرتے ہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہو۔ تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچنا آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ کی بات مانیں، اللہ کے نبیوں کے طریقے پر زندگی گزاریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا تھا ان کی قوموں کی طرف، اور وہ رسول نشانیاں لے کر آئے تھے۔ ہر رسول نے اپنے اپنے علاقے میں محنت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو علیحدہ علیحدہ معجزات عطا فرمائے۔ ان معجزات کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دم میں ایسی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ دم کے ذریعے سے بیمار جو تھے شفا یاب ہو جاتے تھے۔ ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہوئے اور ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے تو ان کی بینائی لوٹ آتی۔ کوڑ کا مریض ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دم کرتے، اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے، وہ شفا یاب ہو جاتے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی عطا فرمائی تھی، عصا، اس کو پھینکتے اژدہا بن جاتا۔ اس لاٹھی کو سمندر پر مار رہے ہیں، 12 راستے بن گئے۔ اس لاٹھی کو پتھر پر مارتے ہیں، 12 چشمے جاری ہو جاتے۔ جادوگروں کے مقابلے میں جب جادوگر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو پھینکا، وہ سانپ بنی، ان جادوگروں کے سارے سانپوں کو نکل گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ معجزہ عطا فرمایا تھا۔ اس معجزے کی حقیقت کو جادوگر سمجھ گئے، وہ سب ایمان لے آئے، لیکن فرعون نہیں سمجھا، وہ اپنے کفر شرک میں ڈٹا رہا تو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو یہ فرمایا جنہوں نے بات کو مان لیا تو ان کو تو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی، اور جنہوں نے بات کو نہ مانا فانتقمنا من الذین اجرموا، تو ان سے پھر ہم نے انتقام لیا۔ آگے فرمایا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ ہر زمانے میں اللہ نے ایمان والوں کی مدد فرمائی۔ یہ دوسری بات ہے، وقتی طور پر امتحان اور آزمائش کے لیے مدد میں تاخیر ہو جائے اور کفار دندناتے پھریں تو وقتی طور پہ ایسا ہوتا ہے، لیکن انجام کار کافروں کا برا ہوتا ہے انجام، اور ایمان والوں کی فتح ہوتی۔ شروع میں فرعون نے بڑے ظلم ڈھائے، ایمان والوں پر بہت ظلم کیا، لیکن آخر میں وہ فرعون ذلیل و رسوا ہوا اور موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح مکے والوں نے شروع میں بڑا ظلم کیا صحابہ اکرام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن آخر بدر میں وہ سارے کافر جو ظالم تھے مارے گئے، اور مسلمانوں کو اللہ نے غزوہ بدر میں فتح عطا فرمائی۔ اللہ کی مدد آ گئی، اللہ نے فرشتوں کے ذریعے مدد۔ تو یہی فرمایا وکان حقا علینا نصر المؤمنین، ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں، چاہے کچھ تاخیر ہو جائے، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، تو لیکن ضرور مدد ہے۔ آگے پھر اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ ہواؤں کو اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو لے کر چلتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر اللہ تعالیٰ ان ہواؤں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، یعنی ان بادلوں کو آسمان میں پھیلا دیتا ہے، کیف، جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو تہ بتہ لگاتا ہے، فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، ان بادلوں کے بیچ میں سے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش برستی ہے۔ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، پھر اللہ تعالیٰ اس بارش کو اپنے بندوں میں سے جہاں چاہتا ہے پہنچاتا ہے، پھر لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بارش آ جاتی ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی قدرت پر غور نہیں کرتے کہ یہ دیکھو اللہ نے کیسے ایک نظام بنایا، کہاں سے یہ پانی چلا، سمندروں سے ہواؤں نے ان بادلوں کے ذریعے سے اس پانی کو اٹھایا، پھر اس کو اللہ نے کیسے طے بتہ کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان بادلوں کو
پھیلا دیا، پھر جہاں چاہتا ہے جتنی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ بارش کے آنے سے پہلے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، ان کانوا من قبل ان ينزل علیہم من قبلہ مبلسین، کہ بارش کے آنے سے پہلے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، پھر اللہ اپنی قدرت کی یعنی قدرت سے بارش برساتا ہے۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، دیکھو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے آثار کس طرح دکھلاتا ہے اور کس طرح مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ پھر آخر میں فرمایا جیسے اس بارش کے ذریعے سے مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کر دے گا۔ کفار اس بات کو مانتے نہیں تھے نا، بھی کیسے مردہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہی غور نہیں کرتے بارش پر، زمین بنجر ہو جاتی ہے، پھر اللہ کی رحمت کی بارش برستی ہے تو وہ بنجر زمین آباد ہو جاتی ہے، اس میں ہر قسم کا سبزہ نکلتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مردوں کو زندہ کر دے گا۔ جو بنجر بے آباد زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کر سکتا ہے، اس کے لیے مردوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی بڑائی اور عظمت ہے۔ تو یہ اللہ کی بڑائی اور عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے، بار بار اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ فرمانے کے بعد پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کو مانو گے، اللہ کی مانو گے، اللہ کے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارو گے، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ہر زمانے میں نبی آئے اور نبیوں نے آ کر محنت کی۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ علیہ السلام نے بھی اسی بات کی محنت کی۔ تو ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، ہمارے نبی کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں۔ تو ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ دعوت والا کام ہر مسلمان کے ذمہ لگایا، خود بھی عمل کرنا اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، خود برائی سے بچنا اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دینا، یہ ہمارے سب کے ذمہ ہے۔ اور اس دعوت کے ذریعے ہی سے دین پھیلا ہے۔ اللہ قادر تو ہیں کہ سارے انسانوں کو اپنی قدرت سے ہدایت دے دیں، لیکن اللہ کا ایک ضابطہ ہے کہ ہر زمانے میں نبی آتے، محنت کرتے، پھر اللہ ہدایت پھیلاتے۔ تو اب ختم نبوت کی برکت سے ہی امت کے ذمہ کام لگا۔ اب یہ دعوت والا کام جہاں جہاں ہو رہا ہے تو وہاں ہدایت پھیل رہی ہے، جہاں محنت نہیں ہو رہی وہاں ہدایت نہیں پھیل رہی، چونکہ ہدایت ایک روشنی ہے اور روشنی کے لیے محنت درکار ہوتی ہے، روشنی حاصل کرنے کے لیے محنت۔ گمراہی اندھیرا ہے، اندھیرے کے لیے کوئی محنت نہیں، اندھیرا خود بخود پھیل جاتا ہے، ساری کائنات میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ سورج نہ ہو اندھیرا ہے، سورج آتا ہے روشنی آتی ہے، سورج جب غروب ہو جائے پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اب روشنی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے محنت ہے۔ ایسے ہی دین ہماری زندگیوں میں آ جائے، سارے عالم کے انسانوں میں آ جائے، اس کے لیے محنت ہے۔ اسی محنت کے سلسلے میں جماعتوں کی نقل و حرکت ہے۔ الحمدللہ ہمارے پاس فرانس سے جماعت آئی ہوئی ہے، تو ہم ان کی باتیں سنیں، ان کے پاس بیٹھیں، بڑی قربانی سے آتے ہیں۔ تو ہم ان کے ساتھ نقل و حرکت کروائیں گے، محنت کریں گے ہمارا، تو انشاءاللہ ہمارے اس محلے میں فضا بنے گی، لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بنیں گے۔ تو سب بھائی عزم کرتے ہیں نا انشاءاللہ، ابھی انشاءاللہ مشورہ بھی ہوگا، اس میں شرکت کریں دعا کے بعد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهد الناس والجان جميعا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔